میرا نام مرحا ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ میرے شوہر نے میری حرکتوں سے تنگ تھا کیونکہ شادی کے صبح تک میں اسے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا تھا۔ آج وہ زبردستی میرے قریب آیا تھا تو میں اسے پیچھے دھکیل دیا تو اس نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا تو چھوڑنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ میں رونے لگی تو کہتا میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی نوکر نہیں ہوں جو مجھ سے بھی حجاب کرتی ہو۔ وہ درد کی شدت سے کہرا کر رہ گئی، لیکن اس نے اسے سختی سے پکڑا ہوا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا تو بھابھی نے دیکھ لیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا شوہر۔ پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پہلی چاہت کس نمبر 9؟ پہلی چاہت کس نمبر 12؟ باقی سب کی طرح ارم بھی وہیں لاؤنج میں عاشر کی کال کا انتظار کرتے بھی جان کی گود میں سر رکھ کر سو چکا تھا۔ فیار بھابھی نے اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے تھے تو وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ فیصل بھائی بھی اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر آفس کا کچھ کام کر رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے احتشام کی کال آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل بھائی لاؤنج میں آئے تو بی جان اور مرحا وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ کال آئی احتشام کی۔ بی جان نے فیصل کو لاؤنج میں آتے دیکھا تو فکر سے پوچھا۔ جی بی جان، کال آئی تھی، کہہ رہا تھا کہ ابھی ذرا مصروف تھا، کل بات کرے گا، اور عاشر کی حالت خطرے سے باہر ہے، مگر ابھی فی الحال پاکستان واپس آنے کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ جب تک ڈاکٹر سے بات نہیں ہو جاتی وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، عاشر اب ٹھیک ہے، گیا ہے اس کے، اللہ سے دعا کرو۔ کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے رب نے ہم پر اپنا کرم کیا۔ بی جان گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مرحا کی بے چینی اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی کیوں پریشان ہے؟ اب تو سب خیر ہوگی ہی۔ انہوں نے مرحا کو ایسے پریشان دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں پریشان نہیں ہوں، بس ویسے ہی، جب تک بات نہیں ہوگی اس وقت تک دل بے چین رہے گا۔ مرحا نے بی جان کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو بی جان نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر جہاں اتنا کٹھن وقت گزر گیا وہاں ہمیں تھوڑا اور کر لینا چاہیے۔ بی جان خود بھی پریشان تھی، مگر مجال ہے کہ سامنے کبھی آنسو بہائے ہوں۔ بی جان آپ آرام کر لے، کب سے یہاں بیٹھی تھیں، تھک جائیں گی۔ مرحا جانتی تھی کہ عاشر کی بیماری کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ اندر سے نڈال ہو چکی تھی، ورنہ اس وجہ سے ان کی طبیعت بھی کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ تبھی انہیں آرام کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں اندر چلتے ہیں، تم بھی آرام کر لو، میں بھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ مرحا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حماد اٹھ بھی جائیں، فجر کی نماز نہیں پڑھنی آپ نے؟ اور وہ اپنے شوہر کو اٹھانے لگی تھی جو صوفے پر سدھا پڑا ہوا تھا۔ نیند کا اتنا پکا تھا کہ گھوڑے بیچ کر سوتا۔ نیند کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا، نہ نماز کی عادت تھی، نہ ہی شوق، بس جمعے اور عید کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ صبح کے 9 بج چکے تھے اور ابھی بھی اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اتنی زبردست نیند کو خیر آباد کہے، لیکن پھر زمل کے بارے میں سوچ کر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ کیا ہے؟ شور کو سوتا دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا کیا؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا بڑا سا منہ کھول کر جمائے لینے لگا۔ مجھے آپ کی نیند پر کوئی اعتراض نہیں، مگر کل ہی ہمارا نکاح ہوا ہے تو آپ کو ذرا جلدی اٹھنا چاہیے۔ میں تو فجر کی نماز کے بعد سوئی ہوئی نہیں ناشتہ بنانے کے لیے، مگر امی نے مجھے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ آج وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے ناشتہ بنائیں گی۔ امی بہت خوش ہیں، پلیز فریش ہو کر آ جائیں، پھر چلتے ہیں۔ زمل کبڈ کھولے حماد کے کپڑوں کو جائزہ لے رہی تھی، تبھی ان کے آس پاس اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ زمل کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی، وہ نظریں جھکا گئی۔ کیا میری بیوی مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میری طرف دیکھ ہی لے؟ حماد خفاسا تھا، نہیں ایسی بات نہیں، ابھی کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حماد نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا اور الماری سے کپڑے نکالتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کل رات بھی بہت غصہ آیا تھا۔ زمل نے اسے ان دونوں کے رشتے کے حوالے سے ایک بات بھی کہی نہیں تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو، کچھ تو کہتی، کچھ بھی کہہ دیتی، مگر وہ بالکل
ला ताल्लुक सी थी। अब तक यानी मैंने शायद जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया। मुझे पहले उससे पूछना चाहिए था। वो वाशरूम में शीशे के सामने खड़ा खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। बाहर आया तो देखा वो रूम में कहीं भी मौजूद नहीं थी। मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी। इस पर मजीद गुस्सा आने लगा। तभी वो कमरे में दाखिल हुई। आ जाए प्लीज, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आप फ्रेश होने चले गए तो फिर मैं अम्मी के साथ नाश्ता लिखवाने चली गई। उसके चेहरे पर कोई तासर नहीं था। उसके वहीं पर अब और भी गुस्सा आने लगा था। तुम जाओ, मैं आता हूँ, हमाद ने खफगी से कहा और उसके पास आई थी। हम आपस के मामला बाद में हल कर लेंगे, मगर इस वक्त नाश्ता करने चलें। जिमल के कहने पर उसने शर्ट पहनी और कंघी करने लगा और वो बेड पर लेटी थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा था। उठकर देखा तो आशिर था। आशिर, आप कब आए? क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? वो उसकी एक जाना बढ़ी। आश ने मरहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही मरहा ने उसका हाथ थामा तो वो यकदम से गायब हो गया। आशिर, कहाँ चले गए हैं आप अचानक ही कमरे में गुप अंधेरा छा गया था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा वो मर ही जाएगी। तभी वो नींद से जागी थी। वो पसीने में नहा गई थी। ऐसा ऐसा ख्वाब उसे पहले भी कई बार देख चुकी थी, मगर तो बहुत ही भयानक ख्वाब था। उसने इतना अंधेरा, उसकी सांसें तेज चल रही थी। खौफ अभी भी उस पर तारी था। बेजान की अचानक से आंख खुली तो देखा मरा खौफजदा सी बैठी थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्यों परेशान हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो उसे यूं खौफजदा देखकर परेशान हो गई थी। कुछ नहीं बीजान, बस डर गई थी। वो बीजान को परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी अपना ख्वाब इन्हें समझाया। उन्होंने उठकर उसे पानी पिलाया था। पानी पी ले तो उसके हाथ से ग्लास लेकर साइड टेबल पर रखा था। अगर तबीयत ठीक नहीं तो कल डॉक्टर के पास चलेंगे। बीजान ने मरहा का हाथ पकड़ा तो वो उनके आगे लग गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बीजान, बस आशिर की फिक्र होने लगी है। क्या करूँ, परेशान हो जाती हूँ। सॉरी, मैंने आपको कभी परेशान कर दिया। मरहा ने उनसे अलग होते हुए कहा। अच्छा, दिल का गुबार निकाल देना चाहिए, वरना ये वबा जान बन जाता है। उन्होंने मरहा का गाल थपथपाते हुए कहा और वो मुस्कुरा दी। आशिर की सर्जरी को एक हफ्ता गुजर गया और अब वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, मगर डॉक्टरों के मुताबिक उसे मजीद 20 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। इसी वजह से उन दोनों के आप वापिस आने के बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हो सकता था कि आया उन्होंने कब आना था। एहतशाम तो अपने घर फोन करता रहता था और बीजान, फैसल भाई और महा से भी उसकी फोन पर बातचीत होती रहती थी, मगर आशर ने बीजान, मर्रा और बाकी सब से सिर्फ एक ही बार बात की थी, जहां मर्रा आशर से बात करके मुत्तमिन हो गई थी। वही बीजान और फैसल भाई भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे, मगर आशर, बीजान, मर्रा और बाकी सब सिर्फ एक ही बार बात की थी, जहां मर्रा आशर से बात करने के मुत्तमिन हो गई थी। वहीं बीजान और फैसल भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता अरहम अभी भी आशिर के ना होने की वजह से कुछ खफा खफा था। वो नाश्ते के बाद जब बर्तन उठाने लगी तभी उसकी अम्मी ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि अभी कल ही तुम्हारा निकाह हुआ है, अभी फिलहाल मैं तुम्हें कोई काम करने नहीं दूंगी। जब वलीमा होगा तो इसके बाद देखी जाएगी। लेकिन अम्मी, आप थक जाएंगी। वो शर्मिंदा हो रही थी। कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम आपको टाइम दो, काम होता ही रहेगा ना, उन्होंने जिमल के चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। तो वो मुस्कुरा दी। आप गए नहीं? वो कमरे में आई तो देखा वो बेड पर हम राजमान था। कहाँ? उसने मोबाइल से नजरें हटाए बगैर पूछा। कॉलेज, और कहाँ जाना है आपने? वो जैसे उसे कुछ याद दिला रही थी। मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से इतवार के दिन हमें छुट्टी दी गई है, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं आज भी चला जाता हूँ। वैसे ही कॉलेज का राउंड लेकर आ जाऊंगा। उसे जिमल की बात पर शदीद गुस्सा आया, मगर कंट्रोल कर गया। वो या तो उसके होने से तंग हो रही थी या फिर कंफ्यूज, पर जो भी था उसकी बात हमाद के गुस्से को और हवा दे रही थी। वो उसे उसके बेतुके सवाल पर कुछ खजल हुई, मगर फिर सर झटकते हुए सोफे पर बैठ गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ पप्पा के साथ कुछ काम ही करवा लो। मैं कोई टाइम क्रॉस तो नहीं हूँ जो तुम्हें मुझे यहाँ बैठकर देखती रहोगी, और ना ही तुम मिस यूनिवर्स हो जो मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर दीवाना हो जाऊंगा।
حماد کی باتوں نے اسے اچھا خاصا تھپا دیا تھا، مگر اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا۔ بنا کوئی جواب دیے الماری سے کپڑے گرا کر دوبارہ سے رکھنے لگی۔ اس کا یہ انداز حماد کو سلگھا گیا تھا۔ جانے وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ بچپن میں تو وہ اسے دو دو بدو جواب دیتی تھی، مگر اب کوئی رسپانس ہی نہیں دیتی، اور چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ اب بھی حماد کا دماغی گم کیا تھا۔ کوئی بندہ اگر اس کی بات کا جواب نہ دیتا تو اسے سر پر لگتی اور تالوں پر بجتی۔ یہ شاید اس کی کمزوری تھی۔ وہ اس کے آس پاس آیا تھا اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے اسے خود خواہ نظروں سے دیکھنے لگا، خون خوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی نوکر نہیں ہوں جو ایسے اگنور کرتی ہو مجھے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آ حماد درد ہو رہا ہے۔ وہ درد کی شدت سے کہرا کر رہ گئی تھی۔ شاید حماد نے اس کا بازو بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی درد تھی، تو وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ یکدم ہی اسے چھڑایا اور باہر نکل گیا۔ حماد آپ مجھے کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے پھر اسے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ احتشام نے آج پھر سے کال کی تھی۔ سب بات کی مگر مرحا شاید اپنے کمرے میں تھی، اس لیے اس سے بات نہ ہو سکی۔ عاشر نے بھی سب سے حال احوال پوچھا۔ بی جان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فیصل بھائی کے دل کو بھی کچھ سکون ہوا تھا، اور اپنے چھوٹے بھائی سے بات کر کے تبھی بی جان نے مرحا سے بات کروانے کا کہا تو احتشام یہ کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی کہ اس کے نمبر پر کال کر لیتا ہوں۔ مرحا کو فون ملایا تو اس سے پہلی بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا۔ احتشام نے مرحا سے بات کی، پھر عاشر کو فون دے کر روم سے باہر چلا گیا۔ کیسی ہے میری جان؟ عاشر کتنا خوش تھا، یہ انداز تو اس کی آواز سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ بہت ہو گیا عاشر، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، اب بس کریں آ جائیں، مرحاب کے بنا نہیں جی سکتی۔ مرحا کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ اوہو، اب تو سب صحیح ہو گیا ہے اللہ کے کرم سے۔ جانتی ہو ڈاکٹرز نے میری سرجری سے پہلے احتشام سے کیا کہا تھا؟ میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان کے مطابق میرا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے شاید کسی کی دعاؤں نے بچا لیا، ورنہ ڈاکٹرز تو بالکل ہی نامید ہو چکے تھے۔ اور پتا ہے میری سرجری سے پہلے ڈاکٹرز نے احتشام کو سب کچھ بتا دیا تھا، تب بھی وہ بہت رویا تھا، مگر پھر اللہ کا نام لے کر یہ رسک بھی لے لیا ہم نے۔ دیکھے نا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تو مسکرانے کا ٹائم ہے، رونے کا نہیں۔ عاشر واقعی بہت خوش تھا، مگر آپ کی مرحا کو مس کر رہی تھی۔ اس کا دل عاشر کے بنا اب اداس تھا۔ اچھا، ایک حل ہے میرے پاس۔ اب کی بار عاشر کو شرارت سوجی۔ کون سا حل؟ مرحا واقعی سنجیدہ ہو گئی۔ آپ کی آسٹریلیا کی سیٹ کروا دیتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، ویسے بھی ہمارا ہنی مون تو رہ گیا، یہی منا لیں گے۔ عاشر نے ہنستے ہوئے کہا تو مرحا کا کہہ کا گوش اٹھا تھا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور بھجوا دیں، مجھے تو ویسے بھی آپ کا ساتھ چاہیے۔ مرحا نے بھی اسے ویسے ہی جواب دیا تو اس کی مسکراہٹ کافی گہری ہو گئی۔ مجھے آپ سے بہت گلہ ہے، عاشر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو مرحا حیران رہ گئی۔ کیا ہوا عاشر، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ وہ عاشر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ غلطی تو ہوئی ہے، مگر آ کر بتاؤں گا، وہ بہت اسے تنگ کر رہا تھا۔ بتائے نا، ورنہ مجھے کسی کا کل چین نہیں آئے گا۔ وہ خفگی سے کہنے لگی، آپ نے اپنے شوہر کو ابھی تک اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھلایا۔ عاشر کی دلی خواہش تھی کہ مرحا اسے خود کھانا بنا کر کھلائے۔ بی جان ابھی تک مجھے کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور آپ کی دل کی خواہش تھی تو کہہ دیتے، میں بنا دیتی۔ اب کی بار مرحا بالکل سنجیدہ ہو گئی۔ اوہو، مذاق کر رہا تھا، اب رونا شروع نہیں کر دینا۔ عاشر کو لگا کہ وہ ابھی پھر سے رونا شروع کر دے گی، تبھی فوراً سے بات بدل دی۔ نہیں رو رہی، آ جائیں پاکستان، پھر آپ کی ساری فرمائشیں پوری کروں گی۔ مرحا کو دل ہی دل میں خوشی محسوس ہونے لگی۔ عاشر آپ کا کتنا احساس کرتا تھا؟ مرحا کے لیے یہ احساس ہی کافی تھا کہ عاشر بھی اسے اتنی ہی محبت کرتا جتنی کہ وہ عاشر سے کرتی ہے۔ احتشام ہاسپٹل سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گیا، جو کہ ہاسپٹل سے واکنگ ڈسٹینس پر تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو سامنے سے آتا ہوا شخص اسے جانا پہچانا سا لگا۔ وہ شخص بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو فوراً سے احتشام کو گلے لگایا تھا۔ اب احتشام بھی اسے پہچان چکا تھا۔
یہ فراز تھا اس کا کلاس فیلو جس نے ماسٹرز کرنے کے بعد آسٹریلیا میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس نے احتشام سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی یہیں آ جائے، مگر احتشام اپنے ماں باپ کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا اس نے انکار کر دیا تھا۔ احتشام سوچ بھی نہیں سکتا تھے اس کا اس طرح فراز سے ملے گا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ احتشام یار آ جا یہیں پر، پاکستان میں کیا رکھا ہے، اس کمپنی میں ملازمت کر لے جہاں میں کر رہا ہوں۔ آج وہ احتشام سے ملا تو پھر اسے آفر کرنے لگا، نہیں یار اب تو وہیں پر شادی بھی کر لی ہے، 2 بچے بھی ہیں میرے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ویسے بھی امی جان کبھی رضامند نہیں ہوں گی یہاں آنے پر۔ احتشام کو خود بھی پاکستان سے باہر جاب کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے خود بھی کبھی آسٹریلیا میں جاب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، تو کس سلسلے میں یہاں آیا۔ اب وہ احتشام کے یہاں آنے کا سبب پوچھنے لگا تو احتشام نے سب بتا دیا کہ وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کے علاج کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر اس کے دوست کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے۔ اور علاج کے لیے خرچہ کہاں سے کیا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو احتشام نے اسے بتایا کہ عاشر بھائی نے اپنی پراپرٹی بیچ کر اس کا علاج کروایا ہے۔ تبھی اس نے احتشام سے اس کا موبائل نمبر لیا اور خدا حافظ کہتے وہاں سے نکل گیا۔ مگر احتشام کو اپنے دوست کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، مگر پھر سر جھٹکتے وہ خود بھی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حماد گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوا تھا۔ زمل اور حماد کی پھپھو دونوں ہی ایک طرف متوجہ تھی۔ پھپھو اللہ دکھانے میں دیر نہیں کرتا، وہ تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ پھپھو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تھا نا گدھا جس کا انتخاب آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا تھا، وہ جس لڑکی کے لیے شادی چھوڑ کر بھاگا تھا اور وہ خود کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، اور اسے گلی کے بچے بگوڑا بگوڑا کہہ کر چھیڑتے ہیں۔ تبھی اس نے ان بچوں کی اچھی خاصی دعائی دے دی، اور ویسے اس نے سمت سے شادی نہ کر کے اچھا ہی کیا، اس کی اس حرکت کی وجہ سے میرا بھلا ہو گیا۔ اس نے معنی خیز نظروں سے زمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چھپ گئی، جبکہ حماد کی اس پر بات پر اس کی پھپھو کا کہکا گونجا تھا۔ جاری ہے، کس نمبر 13 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 13 لکھیں، اور اس ویڈیو کو 10K تک آج ہی رات پہنچائیں۔ اگلا پارٹ پھر آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔